سب نبیوں کا مزاج یہی ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بطور خاص یہ مزاج تھا کہ جب بھی موقع ملا آپ نے دین کی دعوت پیش فرمائی۔ ہم تو دین کی دعوت دیتے ہوئے شرماتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ حضور کو تو اللہ نے داعی بنا کے بھیجا تھا، اور سب نبی داعی بن کے آئے، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن نے ذکر کیا۔ وہ جیل میں تھے اور بادشاہ کے دو خاص ملازم وہ بھی کسی الزام کے تحت گرفتار ہوئے، اور انہوں نے خواب دیکھا، اور وہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ دونوں نے اپنا اپنا خواب بیان کیا اور کہا کہ ہمیں اس خواب کی تعبیر مرحمت فرما دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان سے خواب سنے، اور خواب سن کے فرمایا میں تمہیں خواب کی تعبیر تو بتاتا ہوں، جلدی بتاتا ہوں۔ قبل ان یأتیکما طعامکما، تمہارے کھانے سے پہلے پہلے، تمہارے لنچ سے پہلے پہلے میں تمہیں خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن پہلے ذرا میری بات سن لو۔ دعوت پیش کر دی، توحید کی دعوت دے دی، اور اس میں فرمایا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ تم اپنے عقل اور دماغ سے پوچھو، بہت سے رب بہتر ہیں یا اکیلا واحد و قہار رب بہتر ہے؟ حضور علیہ السلام نے بھی اس قبیلے کے، اس جنگجو قبیلے کے سردار ابو برا عامر بن مالک، جس کا لقب ملاعب الالسنہ تھا، ملاعب الاسنہ تھا، نیزوں کے ساتھ کھیلنے والا، نیزے چلانے کا ماہر تھا، جنگجو تھا، اسے دعوت اسلام دی۔ ملاعب الاسنہ قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا